جیسے کہ پی ٹی آئی نے 12 اگست کو جلسے کی کال دی تھی، ابھی تک ان میں رکاوٹیں ہیں اور یہ جلسہ کامیاب ہو سکے گا یا نہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے پاس 2 سینئر تجزیہ کار موجود ہیں، نعیم مسعود صاحب اور سید الہی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے فرسٹلی۔ اچھا سر مجھے بتائیں 22 اگست کو جس جلسے کی کال ہے یعنی کہ آج، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حالات میں جلسہ کرنا کیا درست ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا جس طرح سے شکار ہے، تو یہ جلسہ اس طرح سے کامیاب ہو سکے گا جس طرح سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں جو سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں یہ بلکہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار لوگ ہوتے ہیں نا انہیں قریب تر لاتی ہیں۔ اچھا یہ ہر پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہر پارٹی شکار ہوتی ہے، ہر بڑی پارٹی ہوتی ہے۔ اب چھوٹی پارٹی تو ہو نہیں سکتی، وہ کہتے ہیں نا گنجی تو ہوئے گی کی تے نچوڑے گی کی۔ جہاں تک یہ دوسری بات ہے کہ احتجاج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے، کس حد تک کامیاب ہوگا کس حد تک کامیاب نہیں ہوگا، یہ تیسری بات ہے۔ آپ نے ایک سانس میں 3 سوال کیے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپس میں نے وہ اس کا ایکسپلین کر دیا کہ کوئی معاملہ نہیں، بڑی پارٹیوں میں اختلاف ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں احتجاج حق بنتا ہے، ڈاکٹر سعید الہی کا بھی، نعیم مسعود کا بھی، آپ کا بھی، اور کیمرے کی طرف کھڑے میرے بھائی کا بھی۔ بے شک ہماری پارٹیاں نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب کی تو ہے، خیر کیوں ڈاکٹر صاحب ہے نا آج کل پارٹی، ہر آدمی ہر پارٹی میں ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی خود بھی ایک پارٹی ہے۔ جی ہاں بالکل، اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں البتہ آئین کسی سیاسی سرگرمی میں رہ کر کے ملک دشمن سرگرمی کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ پیور سیاسی سرگرمی، میں ایسی سرگرمی کی بات نہیں کرتا جس میں آپ منافرت پھیلائیں یا اسٹیٹ کے خلاف بات ہو یا نقصان ہو اسٹیٹ کا، یا جو انسانی حقوق ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے، ایسی سرگرمی سیاسی سرگرمی نہیں ہوتی، اسے دہشت گردانہ عمل کہیں گے۔ لیکن اپنی کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھتا ہے، اپنی کوئی سیاسی ایجنڈا سامنے رکھتا ہے، اپنا کوئی سیاسی احتجاج سامنے رکھتا ہے، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اپنا حق مانگتا ہے، تو میرا نہیں خیال اس کو روکنا چاہیے۔ تو سر ابھی جو سیاسی ایجنڈا ہے وہ کیا سامنے آ رہا ہے آپ کے مد نظر؟ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ احتجاج کی کال ہے؟ دیکھیں احتجاج کی کال تو بڑی سمپل سی بات ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا انہیں وہ یاد نہیں کہ کبھی وہ بھی زیادتی کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، جو اصل سوال ہے کہ ہم زیادتیوں کی سیریز کھیلتے ہیں۔ یہی جب عمران خان محترم وزیر اعظم تھے تو کہتے تھے اپنی اپوزیشن کو، جو آج کل حکومت ہے، آئیں احتجاج کرے بریانی یا دے گے میری طرف سے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا، نہ ایسا ہوا تھا۔ آج وہ بھگت رہے ہیں، مکافات عمل ہے۔ یہی عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے خلاف کبھی تحریک عدم اعتماد ہوئی تو میں اپنی ٹینڈ پھوڑی اٹھاؤں گا اور میں چلا جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوا تھا، بیچ میں آ جاتا ہے اگر مگر، اف آل دو۔ یہ جو اف آل دو ہے نا، یہ سیاستدان کو راستے دیتا ہے شرطیہ جملے کہہ کر کے۔ آج بھی احتجاج کو روکنا غلط ہے، اور عمران خان بھی روکا کرتے تھے، وہ بھی غلط ہے۔ اب نعیم مسعود سے آپ ایکسپیکٹ نہ کیجئے، کیونکہ یہ کوئی سیاسی رہنما نہیں ہے، سیاسی کارکن بھی نہیں ہے۔ میں نے ایز اے اینالسٹ دیکھا ہے کہ قول و فعل میں تضاد ہر اس اپوزیشن کا ہوتا ہے جس نے اگلے دنوں حکومت بن جانا ہوتا ہے، اور ہر اس حکومت کا ہوتا ہے جو کچھ دنوں بعد اپوزیشن ہونے والی ہے۔ تو جو کچھ بویا تھا عمران خان نے وہ کاٹ رہے ہیں۔ اچھا جو کاٹ رہے ہیں اور جو بویا تھا اور جو حکومت ہے، یہ تینوں اس طرف، تینوں عمل ایسا لگتا ہے جس طرح اینٹی ڈیموکریسی چل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح طرح گارنٹی نہیں دے پائے کہ ہم پورا من رہیں گے، کیونکہ ٹریک ریکارڈ اتنا پی ٹی آئی کا اچھا نہیں ہے نا 9 مئی کے حوالے سے۔ ایسا ہی ہے، لیکن سر آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں، تو بویا کیا تھا؟ دیکھیں وہی میں نے عرض کر دی نا، بریانی جب ان کی دفعہ کہاں تھی جب یہ مارچ پہ جاتے تھے، ان کے بھی راستے روکے جاتے تھے، کنٹینر کھڑے کیے جاتے تھے، اسلام آباد جو ہے وہ بند ہو جاتا تھا، ریڈ لائن بن جاتی تھی، یہ کرتی تھی پی ٹی آئی کی حکومت۔ اچھا جب پی ٹی آئی کی حکومت احتجاج کرتی تھی تو پھر 9 مئی کا واقعہ ہوتا تھا، پھر اسلام آباد کے درخت تک جلا دیے جاتے تھے۔ تو دونوں طرف دیکھیں لیڈرشپ اس وقت اور سوچتی ہے جب تخت و تاج کی مالک ہوتی ہے،
اور جب جیل میں ہوتی ہے یا بطور اپوزیشن لیڈر ہوتی ہے تو اور طرح سوچتی ہے. جو لیڈر, میں آخری جملہ ڈاکٹر صاحب کا میں ٹائم نہ لے جاؤں, دیکھیے جو لیڈر بیٹھ کے مکالمہ نہیں کرنا چاہتا اسے احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر, اس کا سوال کا جواب مجھے آپ دیجیے گا. جو لیڈر بیٹھ کر بات نہیں کرنا چاہتا اس کو احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں ہے, اور اس کے بارے میں مجھے بتائیں. دیکھیں ابھی نعیم مسعود صاحب نے بڑی تفصیلاً موجودہ حالات پہ روشنی ڈالی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی اس ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں افراتفری یا انتشار ہے, یہ انتشار کی سیاست ہے, اس کا ایک دور پچھلے 10 سال میں شروع ہوا ہے. ہر ملک میں مختلف دور آتے ہیں, ڈیکیڈز ہوتے ہیں سیاست کے, لیکن 2014 کے بعد ایک نیا طرز, نئی طرح شروع ہوئی جی, جس میں گالم گلوچ, بدتمیزی اور انتشار, فساد, توڑ پھوڑ کا آغاز ہوا, جو اب تک چل رہا ہے. اب بہتر ہے, اس میں حالات بہتر ہوئے ہیں, اس میں حکومت آئی, بدلی, کچھ انتظامی ادارے, کچھ جو سول اور عسکری ادارے تھے ان کی کوششوں سے کافی امن و امان بحال ہو چکا ہے. لیکن جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جو لیڈر اپنے علاوہ سب کو چور اور ڈاکو کہے, کسی کو سیاسی لیڈر تسلیم نہ کرے, اس سے بیٹھ کے بات نہ کرے, تو وہ سیاست کے میدان سے باہر ہو جاتا ہے. اور یہی حالت عمران خان صاحب کی ہوئی ہے کہ وہ جب حکومت میں تھے اس وقت بھی اپنے علاوہ کسی کو نہ لیڈر مانتے تھے, نہ سیاسی رہنما سمجھتے تھے, نہ مذاکرات پر آمادہ تھے. اور اس کے بعد جب حکومت سے باہر آئے اور پھر جیل گئے تو وہاں بھی ان کا یہ رویہ برقرار ہے, جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات اور تکلیف کا سامنا ہے. جیسے ابھی بتایا, پارٹی انتشار کا شکار ہے, کوئی واضح موقف نہیں ہے, ہر روز ایک نیا موقف اختیار کیا جاتا ہے. جن کو کل ہیرو کہا جاتا ہے ان کو آج ہیرو کر دیتے ہیں, جن کو کل والد کہتے ہیں ان کو پھر گالیاں نکالی جاتی ہیں, اور اس طرح کبھی مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے اور کبھی اس سے پھر مکر جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ صرف 1 پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. اس کے علاوہ نہ تو ان کی پارٹی کی کوئی سیاست ہے, نہ نعرہ ہے, اور نہ ہی وہ عوام کو کوئی اور نعرہ دینا چاہتے ہیں. اور ان کی بہن بھی کل جو پریس کانفرنس کر رہی تھی وہ بڑی واضح طور پہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا ایجنڈا صرف عمران کی رہائی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک نہیں سینکڑوں کیسز ہیں, اور اب جو پارٹی ہے ان کو اسی لیے انہوں نے تمام بڑے بڑے لیڈرز کو سائڈ ٹریک کر کے وکلا صاحبان کو اہم عہدے دے دیے. لیکن ان کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کا, میرے خلاف ایسے کوئی کیسز ثابت نہیں ہو رہے ہیں, لیکن مجھے ملٹری عدالت کی طرف اب لے کر جایا جائے گا, پراپر ایک سازش کی جائے گی. دیکھیں میں نے یہ گزارش کی ہے کہ پاکستان میں جو ثبوت ہوتے ہیں نا کیسز کے, بہت کم ہوتے ہیں. جو کنوکشن ریٹ ہے وہ لوسٹ ان دا ورلڈ ہے. تو عمران خان صاحب کے خلاف مختلف کیس جن میں سزائیں ہوئیں ان کو ریلیف مل گیا, اور جس کی وجہ سے بہت اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جتنے کیس چل رہے ہیں اس میں اب ان کی پارٹی کو, ان کی پارٹی کے لیڈر جو وکلا صاحبان ہیں, اور انہیں خود سنجیدگی سے کیسوں کا سامنا کرنا ہوگا. پہلے وہ اس سے یعنی یہ سمجھیں کہ آنکھیں چرا رہے تھے, اس کو ڈائیورٹ کر رہے تھے, لیکن اب وہ مرحلہ آگے, جیسے انہوں نے خود کہہ دیا کہ شاید میرے کیس ملٹری کورٹ میں چلیں, اور جو حکومتی موقف ہے یا ایس پی آر کے لوگ ہیں وہ واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ ان کے خلاف 9 مئی سے لے کر اب تک کچھ دن پہلے تک مختلف بڑے مضبوط شواہد سامنے آ چکے ہیں, جس میں جیل کا عملہ بھی ملوث تھا, ریٹائرڈ جنرل بھی ملوث تھے, اور بھی بہت لوگ تھے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس پارٹی کو احتجاج کے بجائے, انتشار کے بجائے, ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے. اب جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, روڈز بند ہیں, لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں, تجارت میں کمی ہوتی ہے, کاروبار معطل ہوتے ہیں, تو اس کو ملک کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. تو میرا خیال ہے اب عمران خان صاحب کو اور ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے, جو ان کے لیڈر ہیں, انہیں سنجیدگی سے اپنے کیس لڑنے ہوں گے اور وہاں اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا ہوگا. جی بالکل اس طرح سے. سر آپ نے کہا کہ اگر ملک کے لیڈر اس طرح سے بیٹھ کر بات نہ کرنا چاہیے, اگر جو بانی پی ٹی آئی ہے بیٹھ کر مذاکرات کرنا چاہیے, بات کرنا چاہیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں سیاسی انتشار جو ہے وہ ختم تو آبویسلی نہیں ہو سکتا, لیکن اس میں کمی ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ میں مذاکرات ان سے کروں گا یا بات ان سے کروں گا جن کے پاس اختیارات ہیں. دیکھیں یہ تو ملکی معاملات ہیں نا ہمارے, یہ معاملہ انٹیریئر کا ہے. جو خارجی معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑے, ایون جو جنگیں ہوتی ہیں وہ بھی بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کر کے معاملات حل ہوتے ہیں. یہ تو دس از دا یونیورسل ٹروتھ.
اب جہاں تک عمران خان صاحب محترم کی بات ہے کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جو صاحب اختیار ہے. ان کے خیال میں صاحب اقتدار ہو رہا ہے، صاحب اختیار ہو رہا ہے. اور یہ انہوں نے اپنے دور کا بھی بعد میں کہا، جب وہ صاحب اقتدار تھے نا، وہ کہتے تھے صاحب اختیار بھی میں ہوں اور صاحب اقتدار بھی میں ہوں. جب وہ وزیر اعظم تھے، جب وہ وزارت عظمیٰ سے سبکدوش ہوئے تو پھر انہوں نے کہا جی میں تو بے اختیار تھا، میں تو بے اقتدار تھا. سو اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی. اچھا سمجھ اس وقت آتی ہے جس کو جو کوئی کام کرنا چاہے. میں اور ڈاکٹر صاحب یا آپ کوئی کام کرنا چاہیں نا، ہم چاہتے ہیں کرنا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہم دہلیز سے باہر قدم ضرور رکھیں گے. چلیں یار سفر کے لیے نکلتے ہیں، پلاننگ راستے میں اللہ راستہ کھولے گا، تو پھر راستے کھلتے جاتے ہیں. عمران خان صاحب کبھی کسی کو کسی کا باپ کہہ دیتے ہیں، کسی کو مالی کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں نے ریڈی والوں سے جو ہیں وہ مذاکرات نہیں کرنے ہیں. تو پھر بھائی کس سے کرنے ہیں؟ یہ ایگوئسٹک تھنگ ہے، ایک ملکی مفاد سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو ایگوئسٹک سے آپ زیادہ، آپ اسے ایگو سے بڑھ کے آپ اسے ایک بیماری سمجھیں. یہ باغی کہہ رہی تھی آپ بیماری نہیں، یہ ایک بیماری ہے، مجھ میں بھی ہو سکتی ہے، کسی میں بھی. بعض اوقات کیفیت ہوتی ہے اور وہ کیفیت بیماری بنتی جاتی ہے. سائیکولوجیکل ڈیزیزز، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یہی ہوتے ہیں نا. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں کوئی برین پہ پھوڑا تو نہیں نکلتا، دماغ سے مختلف فیصلے نکلتے ہیں نا. تو عمران خان صاحب اگر بیٹھیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ الیکشن کی ڈیٹ بھی لے سکتے ہیں. دیکھیں اگر وہ بیٹھیں بات کریں تو تب ہے نا. میں ایک آپ سے عرض کرتا ہوں، معاملات یہاں تاندنی تانی بگڑ گئی. جس وقت موجودہ حکومت، دیکھیں میری حکومت نہیں ہے، نہ میرے چاہنے والوں کی ہے، نہ میں ان کا ووٹر ہوں جن کی اس وقت حکومت ہے. لیکن جب یہ حکومت ایک اچھا کام کر رہی تھی، آئی ایم ایف سے کچھ ریلیف لے رہی تھی، تو انہی کے وزیر خزانہ جو سابق تھے اور انہی کے ایک وزیر جو کے پی کے سے تھے، وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب تھے، اور وہاں سے کوئی تیمور جھگڑا صاحب تھے ڈاکٹر صاحب. تو ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو کہا، یعنی اب دیکھیں کہ ملک میں نہیں، ملک کے باہر بین الاقوامی اداروں سے کہہ رہے ہیں پاکستان کی کو ریلیف نہ دیں، پاکستان کو قرضہ نہ دیں. جب پاکستان کو ریلیف کی بات آتی ہے اس کا مطلب میاں شہباز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو نہیں ہے، ہر فرد ہے. تو اس کا مطلب ریاست کو ریلیف نہ دے. کیا یہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی تھی؟ اب 9 مئی کے واقعے میں جو بار بار کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ لوگ پورے دھڑلے کے، پورے تم تراک اور پورے تنتنے سے میڈیا کے سامنے آ کے انہوں نے کس کو گالی نہیں دی. آپ یقین کریں کہ اس دن میڈیا دیکھ کے کئی لوگ اپنے گھر پہ ڈرے بیٹھے تھے جن کا تعلق نہیں تھا پی ٹی آئی سے، ان سے اینٹی تعلق تھا کہ ہمارے گھر پہ اگر بلوا ہو جائے، ہمارے گھر پہ اگر اٹیک ہو جائے تو ہمیں کون بچائے گا. اس دن پوری کی پوری ریاست کو، میاں والی میں کیا ہوا تھا، دیواریں گرا دی گئی، جہازوں کو نقصان تک پہنچایا گیا. تو یہ سب چیزیں روزے روشن کی طرح واضح ہیں. تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جی ایک چھوٹا سا لفظ ہے سوری فار دیٹ. آئیں ہم، وہ الٹے ثبوت مانگتے ہیں اور ثبوت موجود ہیں. اب عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہا. کہتے ہیں اگر اتنا آپ کے پاس ہے تو جوڈیشل بٹھائیں، آپ بات کریں، لے کر آئیں چیزیں. میں ایک آخری جملہ کہہ لوں کہ عمران خان صاحب محترم کو ایک اچھے سٹیٹس مین کی طرح سوچنا چاہیے، ایک جس سیاستدان کی طرح نہیں، ایک لیڈر کی طرح. اتنی بڑی، اتنی قوم اور اتنے جس کی پاپولیرٹی ہو، اس کو ریاست کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ رہائی تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. کون اندر نہیں گیا؟ یہاں تو لوگ شہید بھی ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اس میں عدلیہ بھی انوالو ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہے، اس میں سیاستدان بھی انوالو ہیں. اور میرا خیال ہے اس چیز کو ایکسلریٹ کرنے میں، انزمیٹک رول میں عمران خان کا کچھ قصور زیادہ ہے. بالکل اس طرح سے یہ سب نے اپنے کار خیر میں نا اپنا حصہ ڈالا. ہمارے ساتھ فون کال پہ میاں حبیب صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو میاں صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا حکومت جان بوجھ کر پی ٹی آئی کی راہ میں رورے اٹکا رہی ہے جلسے کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو آپ نے تو کوئی شک اور شبہ والی بات ہی نہیں رہی. آپ کتنے عرصے سے یہ جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں منتیں کر رہی ہے تحریک انصاف کہ ہمیں کہیں جلسہ کرنے دیں، سر یہ ٹٹ فور ٹیٹ کھیلا جا رہا ہے اور کہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور یہ ایک انجانہ خوف ہے جو حکومت کو کھائے جا رہا ہے کہ
जिस दिन ये जलसा हो गया तो कहीं कोई इनकलाब ना आ जाए। तो देखिए कितनी देर आप रोकेंगे? ये जिस दिन से पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई है उस दिन से इस मुल्क में दफा 144 लगा हुआ है, और खास करके इस्लामाबाद और पंजाब में तो दफा 144 जो है ना वो एक फैशन बन गया है। उन्होंने 20 दफा अदालतों से रजू किया और एक जलसे की तारीख ली, फिर जहां ये कहते हैं वहां कर लें, वो वहां करने के लिए भी तैयार होते हैं, और खौफ इतना है कि ये कहीं भी उन्हें जलसा करने की इजाजत नहीं दे रहे। मेरे दोनों दोस्त फाजिल दोस्त हैं, वो भी कह रहे थे कि जी कि इमरान खान को जो है वो एक लीडरशिप का रोल अदा करना चाहिए, उनकी फॉलोइंग इतनी है और उनको अपनी ज़ात के अलग करके उनको जो है वो रियासत के बारे में सोचना है। तो वो ये सियासत और क्या है, ये रियासत के लिए ही है ना। वो उसका एक नजरिया वो कहता है कि ये मुल्क को इस तरह से चलाया जा सकता है, और अवाम उसके साथ। आप कहते हैं कि इनका मुतमईन नजरिया है कि इमरान खान को किसी तरीके से मुल्क से बाहर भेज दें, या वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ले, वो सरेंडर कर ले, और फिर हमारी जो है वो बल्ले बल्ले हो जाए। और हमारी अभी बात यह है, ना पब्लिक उनकी बात सुनती है और ना जो है वो उनकी कोई से बन रही है, ना उनके कोई जो भी वो मंसूबा साजी करते हैं पब्लिक को उसको कबूल ही नहीं करती। तो ये फेल रियासत इस वक्त जो हुकूमत है ना, वो उसका जो किरदार है ना वो कोई इफेक्टिव नहीं रहा। इस वजह से वो चाहते हैं कि किसी और इनके नज़दीक जो है वो इमरान खान की लीडरशिप ये है कि वो सरेंडर कर जाए, वो कहेगी जी आप जो मर्जी मन मर्जी करें, मैं कुछ नहीं करूंगा। और फिर अगर उसने ऐसा कर लिया तो फिर ये कहेंगे जी देखा इसको तो अपनी जात से था, ये खामोशी से जो है वो रहा हो के बाहर चला गया, या वो खामोशी के साथ पाकिस्तान में बैठ गया है, और अगर ये लीडर होता तो ये करता। ये दुनिया किसी तरीके से भी जीने नहीं देती। जी सर ठीक है, लेकिन मुझे तो ये समझ आई है, इसी चीज का नाम है मियां साहब आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मुझे तो ये समझ आई है कि हाफिज नईम साहब का और नईम मसूद साहब का और सईद इलाही साहब का ये कहना है कि टेबल टॉक की जाए, बैठ के मुल्की मफाद के लिए बात की जाए। लेकिन आपने एक लफ्ज़ शायद इनकलाब का इस्तेमाल किया है कि अगर जलसे की इजाज़त दी गई तो क्या इनको डर है कि इनकलाब ना आ जाए? इनकलाब किस सूरत में आ सकता है? किस तरह का इनकलाब की बात कर रहे हैं आप? नहीं, इनकलाब क्या होता है? पब्लिक बाहर निकला है तो इनकलाब ही होता है ना। ठीक है, तो रेवोल्यूशन अगर बाहर निकला है तो इनकलाब ही होता है, और क्या इनकलाब होता है? सर ये इनकलाब होगा या मोब होगा? जिस तरह से कोई पोजीशन जो है, अब जो भी जलसा है उसमें जिम्मेदारी जो है जो हुकूमत है उनकी है, तो ये मोब क्रिएट होगा, मेस क्रिएट होगा, या रेवोल्यूशन होगा? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त असल में जो है ना पब्लिक वो इतनी तंग आ चुकी है, उसके मुख्तलिफ असबाब हैं, किसी वजह से तंग आई है, और वो नहीं मसूद साहब, आप मुझे मौका दे रहे हैं बोलने का या आप बोलने हैं? नहीं सर, आप ही बात कर रहे हैं मियां साहब, आपसे ही हम जवाब ले रहे हैं, आप बात करें। हाँ अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि पब्लिक इस वक्त इतना तंग आ चुकी है कि वो उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये जो लावा पक रहा है, ये अगर किसी सूरत पॉप की सूरत में बाहर आ जाता है तो वो फिर वहां से रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर इनकलाब इसी तरह से बनता है। इनकलाब जो है वो कोई ऊपर से नहीं गिरता, वो पब्लिक से निकलता है, और ये महरूमियां होती हैं, ये लोगों की बात नहीं सुनी जाती, उन पे जो है बेजा पाबंदियां लगाई जाती हैं, फिर इनकलाब आते हैं। फिर लोग जो है वो अपना कथार्सिस किसी और तरीके से करते हैं। अभी आपने बांग्लादेश में देखा कि वहाँ जो है वो उन्होंने हसीना वाजिद की हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया अपोजिशन के साथ, पब्लिक के साथ, और वो सिर्फ एक क्लास को नवाजना चाहती थी और एक इंतहा पसंद एक नजरिए पे वो कायम थे। लोगों ने उसको कबूल नहीं किया और आखिर तंग आमद बेजंग आमद फिर स्टूडेंट्स के जरिए ये सारा मामला हो गया। तो अभी भी इनको जो है ना लोगों को मुतमईन करना पड़ेगा, बजाय ये कि ये इमरान खान पे अपने सारे वसाइल खर्च करें, अपनी सारी ताकत जो है और इख्तियारात जो है सिर्फ उसको दबाने पे खर्च करने के बजाय ये पब्लिक को क्यों नहीं फैसिलिटेट करते। ठीक है सर, मैं इनका जवाब आपको अगर ये जो है वो जितना पैसा उधर खर्च कर रहे हैं ये जलसे रोकने के लिए, इमरान खान को तोड़ने के लिए, उतने पैसे अगर ये पब्लिक की सलाह पे खर्च कर दें तो शायद मेरा ख्याल है बेहतर। ये आज जो है 3-4 काम कर लें, वैसे ही इमरान खान फारग हो जाएगा, उसकी सियासत फारग है। ये महरूमियां लोगों को इमरान खान के साथ। ठीक है सर, इसका जवाब हम सईद इलाही साहब से लेते हैं। सर इनका कहना है कि अगर मुल्क छोड़कर इनका कहना है कि इमरान खान अगर मुल्क छोड़कर भाग जाए, सरेंडर कर दे, फिर इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी।
یہ چاہتے ہیں. میرا خیال میں حبیب صاحب بھی ہمارے جو عام لوگ ہیں ان کی طرح ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں بنگلہ دیش جیسا انقلاب آئے گا. انقلاب کو نہ تو ضرورت ہوتی ہے کسی پرمیشن کی، نہ جلسے کی، نہ 144 کی کوئی بندش ہوتی ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، 144 لگائی جا رہی ہے، اگر لوگوں میں اتنی تحریک موجود ہے کہ وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو وہ ان سب پابندیوں کو توڑ کر باہر نکل آتے ہیں. پاکستان میں یہ حالات نہیں ہیں، لیکن کیونکہ میڈیا میں پی ٹی آئی کی برتری موجود ہے اس کی وجہ سے ایک سوشل میڈیا پہ طوفان تو برپا ہے، لیکن عملی طور پر شہروں میں، گاؤں میں، بڑے بڑے علاقوں میں ایسی کوئی تحریک موجود نہیں کہ جیسے لاہور شہر میں کوئی 2-4 لاکھ لوگ باہر نکل آئے. 9 مئی کو بھی 2-2.5 ہزار لوگ باہر نکلے تھے جنہوں نے گھیراؤ کیا کور کمانڈر ہاؤس کا. ان میں سے 2000 لاہور سے باہر سے آئے ہوئے تھے، کوئی فیصل آباد کے تھے، کوئی ملتان کے تھے، کوئی سیالکوٹ کے تھے، وہ گرفتار ہو گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ بنگلہ دیش سے اس کا تقابلی جائزہ مناسب نہیں ہے، اور شاید وہاں پہ جس طرح کے حالات ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے پولیس کے تھرو اور ایون جوڈیشری میں بھی اپنے جیالے بھرتی کیے ہوئے تھے، کہیں پہ لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا تھا. لیکن پاکستان میں ابھی تک آپ دیکھیں کہ عدالتیں آزاد ہیں، سپریم کورٹ میں فیصلے ہوتے ہیں تو 8-8, 9 جج خلاف فیصلہ دیتے ہیں، ایون اپنے چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف. تو پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں، فورمز آزاد ہیں، کہنے کی سننے کی آزادی موجود ہے. تو میرا خیال میں وہ جو اگر یہاں تو یہ ہے کہ بھئی کروڑوں لوگ نکل آئیں پھر تو انقلاب آ جائے گا، اور اگر وہ کروڑوں لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ سیکشن 144 لفٹ ہوگی، ہمارے آگے کو آئے گا، ہمیں نکالے گا، تو وہ ممکن نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی نہ وہ حالات ہیں، بلکہ یہ صرف جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو ایک ہی کام آتا ہے، وہ ہے انتشار. جو پہلے نعیم صاحب نے بات کی، ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے، ان لوگوں کو آگے لایا گیا ہے جو سیزن لیڈر نہیں تھے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے بڑے بڑے لیڈرز 47 سے لے کر آج تک بڑے سیزن لیڈر آئے ہیں. اب لیڈر کون ہے؟ جو مسخرہ ہے، جو ٹک ٹاکر ہے، ہوا کی طرح ایک غبارہ بھرتے ہیں. کبھی مروت صاحب لیڈر ہے، کبھی کوئی لیڈر ہے، اگلے دن ان کو نیچے پھینک دیتے ہیں، پھر کوئی اور آ جاتا ہے، دوسرا تیسرے کے خلاف. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک غیر سنجیدہ سیاسی ایکٹیویٹی ہے، اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑی تحریک نہیں چل سکتی اور نہ ہی کامیاب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں نعیم صاحب سے اس کا ریمارکس وغیرہ لینا چاہوں گی. سر، انہوں نے بھی کہا کہ اگر عوام باہر نکلے گی جلسے میں تو ایک انقلاب آ جائے گا. تو میں نے پوچھا کہ انقلاب موب کی صورت میں صرف ہوگا یا ریولوشن کی صورت میں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جلسہ جو ہوگا یہ انقلاب لے کر آئے گا؟ دیکھیں، ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایولیوشن اور ریولوشن میں فرق کیا ہے. انقلاب وہ بحر بیکرا ہوتا ہے جس کا راستہ دفعہ 144 نہیں روکتی. یہ ایک سیاسی بات ہے کہ دفعہ 144 ہے، پھر تو اور بھرپور طریقے سے انقلاب آنا چاہیے. پھر بڑی وضاحت کر دی ڈاکٹر سعید الہی نے کہ وہاں پہ جو اب ہمیں بڑا شوق ہم چرا رکھتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش کے انقلاب کی بات کریں. 2011 میں ایک دفعہ کہیں انقلاب آئے تھے مختلف، جہاں سکوائر کا لفظ ہم نے استعمال کیا تھا، تو وہ اس وقت بھی کہتے تھے اب پاکستان میں انقلاب آ جائیں گے. دیکھیں، جو بنگلہ دیش ہے اس میں فاشسٹ اور آمریت کے خلاف جنگ تھی. خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد کے درمیان خاندانی دشمنی تھی. اچھا، یہاں کوئی خاندانی دشمنی نہیں ہے. عمران خان صاحب ماضی میں بے نظیر کے مقابلے میں نواز شریف کے پرستار تھے. عمران خان صاحب 2008 تک تو عمران خان 1 سیٹ جیتتے تھے. آخر یہ انقلاب مجھے عجیب آرٹیفیشل انقلاب یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس لگی کہ اسٹیبلشمنٹ آئی، پاشا ظہیر الاسلام اور آج کل جو فیض حمید ہے، انہوں نے انہیں لیڈر بنا دیا. اب یہ لیڈر بن گئے، ہو سکتا ہے ماضی میں بھی اور بنے ہوں، چلے ہم کہتے ہیں نواز شریف کو بھی بنا دیا گیا. جب تک میاں حبیب، نعیم مسعود اور ڈاکٹر سعید الہی اور آپ بیٹھ کے جینون لیڈرشپ کا نہیں سوچیں گے، جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ ایک دفعہ آر ٹی ایس بیٹھے تھے، اس دفعہ 47 کی بات ہے، جب ایک دفعہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ عمران خان اگر اندر غلط ہیں تو پھر میاں محمد نواز شریف کو بھی غلط 2017 میں سبکدوش کیا گیا وزارت عظمیٰ سے. ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے سوچنا تجزیہ کار کا کام ہے. عوام اپنے انداز میں سوچتے ہیں. تو جہاں تک یہ میں میاں صاحب کا بار بار تذکرہ نہیں کرنا چاہتا
کیونکہ میاں صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں اور میں انہیں استاد بھی مانتا ہوں. ان کی اپنی ایک رائے ہے, انہیں اکثر یہ کہنا چاہیے کہ میری یہ رائے ہے, نعیم مسعود جائے باڑ میں. ہم جب اکٹھے بھی بیٹھتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں تو آپ اپنی بات کیا کریں, نعیم مسعود کی بات کو غلط نہیں, آپ اپنی بات کو سامنے لائیں. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں جو ڈاکٹر سعید الہی صاحب نے کیا, اور میں نے میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے ایک پروگرام میں کیا, ادھر لبرٹی میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے جب لانگ مارچ ہونا تھا. میں نے کہا میاں صاحب کہتے تھے 2 لاکھ بندہ ہوگا, میں میاں صاحب 50,000 ہو جائے نا تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. میاں صاحب گرم ہو گئے, میں نے کہا جائیں آپ کے پورے محلے کو کھلاؤں گا. تو میاں صاحب کو وہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس انقلاب کی یہ امید رکھتے ہیں نا وہ نعیم مسعود نہیں روک سکتا, نہ آپ روک سکتے ہیں, نہ دفعہ 144 روک سکتے. کھانا انہوں نے تو کہا ہی نہیں تھا, وہ کہاں کھاتے ہیں, وہ صرف دماغ کھاتے ہیں, کھانا نہیں کھلاتے. تو میاں صاحب کو یہ بتائیے, اگر وہ سن رہے ہیں تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ انقلاب کے راستے میں کوئی حکومت نہیں آیا کرتی. جو انہوں نے ڈیفائن کیا میں اسے انقلاب نہیں مانتا. مان بھی لوں تو کیا بنگلہ دیش میں کوئی چیز راستے کی دیوار ڈاکٹر سعید الہی بنی؟ میاں صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, وہ بھی ملک کی بہتری چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں. جی میاں صاحب اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ میرے دوست جو ہے نا یہ قوم کو جذبات کر رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں سڑکوں میں نکل, ایک یہ, اور دوسرا ہماری حکومت دعوت عام دے رہی ہے کہ آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے, روز آپ کو چھتر بھی پڑ رہے ہیں, آپ اتنے بے حس ہیں کہ آپ باہر ہی نکلتے. دیکھیں جو کام کبھی نہیں نہ ہوتا وہ کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے. اگر یہ پاکستان جو تھا نا یہ بنانے میں ہمارا کم کردار تھا, بنگلہ دیش کا زیادہ کردار, جو اب بنگلہ دیش ہے بنگال کا زیادہ کردار تھا. یہ مسلم لیگ بنی وہیں سے تھی, اس کی بنیاد بھی وہیں پہ رکھی گئی تھی. تو وہ ذرا تھوڑے سے ہم سے ایڈوانس ہیں, ہم تھوڑا سا اس حوالے سے جو ہے نا وہ بے حس سے لوگ ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, جس قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہیں, یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ اگر اسی طریقے سے, یہی تو میں رو رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا انقلاب کی اچھی چیز سے وہ تباہی لے کے آتا ہے اور اس کے بعد تباہی کے بعد پھر اچھائی آتی ہے. تو یہ بجائے یہ کہ آپ خون خرابے کی طرف جائیں, آپ کیوں نہیں پبلک, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پبلک کا سوچیں, پبلک کو فیسیلیٹیٹ کریں. انقلاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ ہم میاں صاحب پبلک کو گنز تھما دیں, پبلک کو کیا کریں, تلوار دے دیں, شمشیر دے دیں, کیا کر دیں. پبلک کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی میاں صاحب. میاں صاحب پبلک کو گند نہیں دی جا سکتی. بڑے حوصلے کے ساتھ آپ کی بات سنتا ہوں, میں نے کوئی درمیان میں آپ کو ٹوکا نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے, حقیقت یہ ہے, آپ کا نظریہ اپنی جگہ پر درست ہوگا. آپ جس طرح سے ایک ڈائریکشن میں سوچتے ہیں آپ اسی ڈائریکشن پر سوچتے جائیں. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے نا کہ اگر آپ نے عوام کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا, عوام کی محرومیوں پر مرہم نہ رکھا, تو یہ کسی نہ کسی دن لاوا پھٹ جانا. یہ گرنا کہنا, یہ بات آپ کہیں لکھ کر رکھ لیں. اگر آپ نے اس لاوے پہ قابو پانا ہے تو عوام کو کتھارسس کرنے دیں, عوام کو اپنی بات کریں. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہ وہاں پابندیاں لگا کر جو ہے نا آپ قابو کر لیں. ابھی لیڈرشپ کی بھی بات کر رہی تھی کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ لیڈرشپ نہیں, وہ کون سی یہاں لیڈرشپ جو ہے وہ اصلی آئی ہے. اب بھٹو کس طرح بنا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنایا تھا. پھر اس کے بعد نواز شریف کیسے بنا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا. عمران خان کس نے بنایا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا. لیکن جب وہ ایک جنرل لیڈر ہے, اب دیکھیں نا ایک وقت تھا کہ نواز شریف نے 2 تہائی اکثریت لی تھی اس ملک میں, اس وقت وہ ایک عوام اسے قبول کرتے. بھائی آج اگر عوام جو ہے وہ عمران خان کو مانتے ہیں کہ وہ لیڈر ہے, تو آپ کو چاہیے نا کہ آپ پھر اس کو آگے آنے دیں, پبلک کی بات سنیں نا, آپ اپنی بات کو نہ کریں. ہم جو ہے وہ یہاں مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ جی نہیں, پبلک کی رائے کو ہم نہیں تسلیم کرتے, ہم جو کہتے ہیں وہ درست ہے. جو ایک خاص طبقے کی سوچ ہے نا اس کو عوام پر مسلط کرنا جو ہے نا, یہ انقلاب کی بنیادیں بنتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے سر. جی سر, اس بارے میں جواب لوں گی سعید الہی صاحب سے. سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو بات کی ہے حبیب صاحب نے, وہ ان کی باتوں میں بہت تضاد ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے سب لیڈر بنائے, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو آگے چلنے دیں. اگر اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے تو جب وہ انہوں نے روح گردانی کی بنیادی اصولوں سے تو ان کو ہٹا دیا گیا, گرا دیا گیا. تو عمران خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بنے تھے تو جو ان کی ایک ٹریڈیشن تھی, جو پرنسپلز تھے, ملک کو بچانے کے لیے جو طریقے بتائے گئے تھے, اس سے انہوں نے روح گردانی کی. اور پھر یہ صورت بھی آئی
کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف سے لے کر ہر شخص کو گالیاں دینے پر آ گئے. سر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فیض حمید صاحب نے پی ٹی آئی کی کمر پر چھڑا گھونپا ہے, کبھی میر جعفر, کبھی میر صادق. تو میرا خیال ہے ان کو یہ بیلنسڈ معلوم ہی نہیں ہے ذہنی طور پر. ایک لفظ ہوتا ہے سیلف obsessed, جس کو پہلے بیان کیا نعیم صاحب نے, کہ سیلف obsessed ہیں, اپنے علاوہ نہ تو کسی کی بات سنتے ہیں. میں کیونکہ ذاتی طور پہ بھی ان کو جانتا تھا, ان کی جو کیپیسٹی ہے بات کرنے کی وہ 5-7 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. کسی کی بات وہ 5-7 منٹ سے زیادہ سنتے نہیں ہیں, اور وہ اپنا ایک فیصلہ قائم کر کے سناتے ہیں اور اس پہ چاہتے ہیں عمل درآمد کیا جائے. تو جو ابھی حبیب صاحب نے بات کی کہ ان کو موقع دیا جائے, بھائی ان کو 3.5 سال موقع دے دیا, ان کے کہنے پہ ان کے مخالفوں کو دیوار سے لگا دیا گیا, بلکہ دیواروں میں چنوا دیا گیا, اس کے باوجود بھی وہ ڈیلیور نہ کر سکے. تو پھر وہ اور ان کے مربی جو تھے, جو بھی گرفتار ہوئے ہیں, ان کے جو سارے مختلف چشم کشا حقائق سامنے آئے ہیں, اس سے اندازہ ہوا ہے کہ وہ ایک سازش کے تحت ملک کو ایک خاص طرف لے جانا چاہتے تھے, جس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے اس وقت جنرل باجوہ بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر, یہ ایک آنیسٹ اور بہادر آدمی ہے اور ویری کمپیٹنٹ مین, اور وہ ایک بیلنس مینٹین کیے ہوئے ہیں. انہوں نے تمام جماعتوں کو, ملک کے حالات کو, معیشت کو, تمام چیزوں کو سنبھالنے میں اپنا بڑا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں, جس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ بہت سے الزامات ان پہ آئے, لیکن ابھی انہوں نے جو نوجوانوں سے خطاب کیا, اس کے خطاب سے مجھے 2 باتوں پہ خوشی ہوئی. ایک تو نظریات کے حوالے سے, جو نظریے پاکستان اور اسلام ہے اس کو انہوں نے پراپرلی ایکسپلین کیا کہ یہ ملک جس بنیاد پہ بنا تھا اس کو انہوں نے ری انفورس کیا کہ ہم اس سے روگردانی نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے قرآنی آیات اور ان کے ترجمے سے ثابت کیا کہ جو لوگ فتنہ فی الارض ہیں, زمین پہ فتنہ پھیلاتے ہیں, انتشار پھیلاتے ہیں, اس کے بارے میں قرآنی احکامات کیا ہیں اور ہمارے اکابرین کے احکامات کیا ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاک فوج, اس کے سربراہ جو ہیں, انہوں نے جو ملک کا قیام کا مقصد تھا اس سے وفاداری نبھانے کا عہد کیا. ٹھیک ہے سر, لاسٹ کمنٹس میں آپ سے لیتی جاؤں گی نعیم صاحب. پی ٹی آئی نے جو ہے جلسہ منسوخ کر دیا اور اس کی نئی ڈیٹ جو آئی ہے وہ 8 سپتمبر آئی ہے, تو اس بارے میں کوئی آپ لاسٹ ریمارکس جو اپنے دینا چاہیں؟ دیکھیں, میں نے جو شروع میں بات کی تھی, اجازت ہونی چاہیے, بولنے کی اجازت ہونی چاہیے. میاں صاحب سے میں اس حد تک تو ایگری کرتا ہوں کہ کیتھارسس کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن انہیں بھی قانون سے اور آئین سے کھیلنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. پھر ریاست, دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو, وہ غیر قانونی ہتھ کنڈے والوں کے ساتھ ایک طریقے سے جی اس حد تک. لیکن وہی بات ہے کہ یہ حکومت کا بھی ایک پاسٹ کا ٹریک ہے اور اس پی ٹی آئی کا بھی ہے, لہٰذا خطرہ ہے. اب آپ سٹیٹ کے کاموں کو روکیں گے, امور کو روکیں گے, آپ عدالتوں میں بھی جنگ کر رہے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ میں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جنگ کر رہے ہیں, آپ سڑکوں پہ بھی آ جائیں گے, پھر آپ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو میں یہی کہوں گا, جس طرح میرے فاضل دوست ٹیلی فون پہ کہہ رہے تھے کہ قوم کے لیے کچھ کریں, تو قوم کے لیے سب کو مل جل کے کرنا ہوگا. صرف حکومت کو نہیں کرنا ہوتا, اپوزیشن کو, عوام کو, سب کو کرنا ہوتا ہے. حکومت میں بھی غلطیاں ہیں, لیکن دیکھیں یہ ملک ہے, اسے چلانا ہے, آئین ہے, قانون ہے, ساری چیزیں ہیں. آپ لائیں, انقلاب بھی لائیں, لیکن آپ کہیں کہ ہر چیز کو سبوتاج کر کے ہم کچھ کریں گے, تو اس کی کبھی بھی کوئی حکومت اجازت نہیں دیتی. پی ٹی آئی بھی کبھی اجازت نہیں دیتی تھی. ایک بات جاتے جاتے کہہ دوں, میاں صاحب اپنی کریکشن کریں ہسٹری کی. بے نظیر بھٹو کو کسی اسٹیبلشمنٹ نے لیڈر نہیں بنایا تھا اور ان کو بین الاقوامی تک لیول پہ مانا بھی گیا تھا, ان کو ہٹایا گیا تھا. جی